ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں. عرس لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو، عرس کا لفظ کہاں سے آیا؟ آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے، مضمون زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے. آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے، تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا، ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو. یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ حضرات جیسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے، تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ بھائی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بلغ العلا بکمال. بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بلغ العلا بکمال کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، کیونکہ صلو علیہ. ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے. سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بلغ العلا تو سارا سنا دیتا ہے. سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے. تو ہم نے تو کہہ دینا ہے. وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو یاد ہے. ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شات آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول. بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے. اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو، دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی، سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ. فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا تینوں سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس. حدیث مشکات ہے. فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. نم کا نومت العروس، خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں. آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا. وہ بات کو تکلف میں نہ لینا، اس کا حسن لینا. جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے، میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں. بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے. ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا، آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے. وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے. اس عروس سے لفظ، اس کا لغوی معنی شادی کے. ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، گویا وہ دن مناتے، یاد رکھنا، گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی. ہم ہر سال وہ، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کو مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے چلیں. کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، پڑھو حضرت امام خازن کو، تمام تفاسیر پڑھیں. تمام نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے. حضور ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے. قریب تھا نا احد کا پہاڑ، مہینے کے بعد چلے جاتے. ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی، لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے. حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے. حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا. کہتے ہیں ایک سال نہیں گیا تو حضرت امیر ابزا میری خواب میں آ گئے، کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی نہیں یار، تو پہنچا ہی نہیں. اور بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر، اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے. سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس
آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی۔ جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں، راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے، پتے کھایا کرتے تھے، کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا، راوی کا پانی پیتا۔ لوگ کہتے ہیں علی اجمیری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے۔ جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا، خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں، مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ عرس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیڑی شے نجائز دے چو دسو چھڑ دینے جڑی نجائز، تلاوت نہ کریں تسی بول دے نہیں، نہ کریں، پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کریں کہ رہنے دیں، اور نعت شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں۔ بالکل یقین کریں جس دن نعت نہ سنے وہ رات گزرتی نہیں، غذا ہے، روح کی غذا ہے نعت، بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا، مسلمان اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے، تو کھانا نہ کھلائے، حضور کے طریقے پہ عمل نہ کریں۔ کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں، کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ بول کے بتائے یار۔ تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہیں، ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے، عرس بند کرو بھائی، کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی، عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائیں گے، فضولیات بند کرائی جائیں گی، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی، عرس بند۔ عرس تو بڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے، عرس تو فیض کا ذریعہ ہے، یہ کیے جائیں گے، یہ منائے جائیں گے، اولیاء اللہ کے تذکرے۔ اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں، تو برسی کس صحابی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو۔ میرے عزیزو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں، اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی۔ ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا عرس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو۔ اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا، تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے، بالکل سپارہ نہیں کھولتا، یہ کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، درود شریف نہ پڑھاؤ، کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی، اسی پہ گزارا چلاؤ۔ او خدا کے بندے کو، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سران شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے۔ بہت سارے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں، میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں، میرے اساں فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے اسے سلوٹ کرو۔ میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں۔ میں چشتیاں گیا، مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی، آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے ہیں، پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا۔ خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے۔
مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے. تو یہ بھی بات سناؤ نا, وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ, یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاکستان میں چشتیاں جا کے تجربہ کر لیں. لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے. وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے, وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے, ہمارا اس سے کیا تعلق. علم کی بات کرو, کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو. آپ ان پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں, ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک. صرف فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے, یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو, ہوتا ہے نا تبرکن, وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں. پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو اس چادر کی عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے. کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھی, تو میں نے ان سے کہا اتار دو, دلیل بھی دی, کوئی نہ ماننے لگے. اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا. وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا, میں نے کہا اتار دے چادریں, بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے جو اتنی چادریں ڈال دی, اتار دے. حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے, سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے. اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں, خواہش پیدا ہوئی. تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا. بڑے درویش تھے, بڑے راہنما تھے, دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نا ان کے ہاں چلا گیا. جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا, فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا. حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی, بڑی بات سنی تھی, بلے بلے سنی تھی, جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے, کشتی ہو رہی. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے, یہ بھی کوئی طریقہ ہے. ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے, حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے, ذکر اذکار ہو رہا ہوتا, یہ کشتیاں کر رہے ہیں. خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے, اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہنا ہی ہے, کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے. حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ملے, لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا, ٹوٹ چکا تھا. وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی, کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا. کھانا کھلایا, رات مجھے سلا دیا. فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں. جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں. اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما, اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا. فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا, حالت میری بڑی عجیب تھی. اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے, اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے. پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا, مجھے پتا چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہیں, ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا, تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے, تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا, تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا, کسی سے پوچھ لیتا. دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے. جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے, نظریں جھکا کے رکھنا, جھکا کے, کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے, اور زبان سے محتاط جملے بولنا. جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں, کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں. ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا. میرے عزیز دوستو, سلسلہ طریقت کے عزیزو, میری آپ سے یہ گزارش ہے, سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے.
آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح العقیدہ کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کریں، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے۔ تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچیں، کبھی منفی نہ سوچیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں نہ اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ تو پھر مسکراتے مسکرانے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو۔ تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے؟ کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ، تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو تیسرے نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی، مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا۔ اور ویسے بھی ایک ول پجیاں مینو صدق نہیں تھیندا اور کدے ول پجاؤں، او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ، دیکھا ہی نہیں جاتا۔ سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، ٹھنڈی اچھی خوبصورت۔ میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے۔ لوگوں کے درد کو بھی سمجھ۔ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی، تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ یہ بالا نو گالا یاد ہو سکدیاں نے تے قرآن پاک بھی یاد۔ اللہ خیر کرے، شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا۔ اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کی ہے پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے،
ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا؟ جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب, اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا, تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی, انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, سب کہیے صلی اللہ علیہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے, برا حال, 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ. بھی کیا ہوا, پانی پلاؤ بٹھاؤ, یہ کیا ہو گیا. کہنے لگی لٹ گئی, عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بات کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گھر. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا. یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے. کہنے لگی بلا اسے, اڑاب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو. دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے.
वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंगी होवे। मैं जुल्फ सज्जन दी वावां पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए। मैं यार दी कदमी आवां मारो मारो मैनू मार मुकाओ कोई यूजर ना पेश ले आवां जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी। जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे डावां। पर यार फरीदा कदी बिल पे सोना यार फरीदा जे कदी जे कदी मिल पे सोना बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है रब का रसूल जानता है पर मैं तुझे नहीं जानता तू कौन है। कहने लगी अच्छा वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया सारा सारा हराम की बदल गया। औरत तो हिंदू थी उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे वो जिंज रखे उंज रहना है वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता। मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। तो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे इनका जायका भी। पैदल गए दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना मैं कोई लवारस हूं कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है कमजोरी का मुझे भी पता है ज़ौफ का मुझे भी पता है पर तती थोड़े थकड़े खानदड़ियां मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरीयम कादरीयम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे कहते मैं रोया आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना मैं पहुंच रहा हूं। मेरा इंतजार करना मेरा इंतजार क्या कहा मियां साहब ने। कहते हैं माली दा कम पानी देना फल कच्चे होण या पक्के ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है झूठे होण या सच्चे। मैं आया फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे फिर गए अदालत फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है मुकदमे बोले तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर कौन आया वहां से हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है कोई रात को रात आपको खबर हो गई आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को।
اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی, فرمایا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جینج رکھے میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئے نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک ہی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے, اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا, پیچھے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنا ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, باز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے. میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے, جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے بولیے. علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے.
اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے اس کے لیے. پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولے ہیں. میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مریم بھی تو ولی اللہ تھی, وہ نبی تو نہیں تھی. اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے, تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے. یوں کپڑا ہٹایا, بچہ بول. 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ. جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے, لوگ رونے لگے. بی بی بے ہوش ہو کے گری, فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر, میرے کتب کی بات بتا. کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی, وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے. قطب الدین تو بے گناہ ہے, قطب الدین تو بے گناہ ہے, میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے. یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے. کئی مسلمان خریدے گئے, یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی, بچہ یہ لفظ کہہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا, خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے, جس نے بولنا تھا وہ جو جادو, وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے, کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کتب میرا ہے, میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد, اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو, اب یہ میرے پاس رہے گا, میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے, نظریں بچھا کے بیٹھ گئے, پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں, رسول اللہ کے دین کے لیے, ہمارے لیے نہیں, تعمیر شریعت کے لیے, ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا, تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں, اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا. آپ کے پاس ساری طاقت پھر بھی کہے مجھے میرا اللہ بچائے. پھر تو بات سمجھ میں آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا, بس یہ لفظ بولنے تھے وہ کافر کانپنے لگا. کانپتے ہانپتے اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. نبی پاک نے اٹھا لی اور حضور فرمانے لگے لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے, اب یہ بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دینے والے ہیں. او قربان جاؤ, اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دیا کرتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے سنا ہے نا تو جا, پھر میں نے معاف کیا. اپنا بھروسہ رب کریم پر مضبوط کریں گے. آپ اللہ تعالی کی بارگاہ کی طرف. داتا گانج بخش علی اجویری نے لکھا ہے ایک دفعہ نا مصر میں قحط پڑ گیا تھا, ہر آدمی پریشان تھا, حالات بڑے خراب تھے. پیارے بھائیو ادھر دیکھو, آپ لوگ بیٹھ جائیں جلدی سے. یہ چند لوگ جو کھڑے جلدی سے بیٹھے, جی آپ ہیں بڑے اچھے, ویسے بات جلدی مانتے, بیٹھ جائیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ, چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. دوستو توجہ کیجئے گا بات پر, میری طرف دیکھیے گا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ قحط پڑ گیا تھا مصر میں, تو حالت یہ تھی کہ ہر آدمی پریشان تھا, حالات بڑے خراب تھے. ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا. یہ دیکھیں اولیاء اللہ اصل میں کام ہماری تربیت کیا کرتے. ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا تھیلا لے کے, اور وہ آیا تو ہنستا مسکراتا کھیلتا, سودا بھی خرید رہا ہے تو مسکرا رہا ہے, ہنس رہا ہے. اب سارے لوگ پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح ہنسے کھیلے تو کئی دفعہ غصہ بھی آتا ہے. اب سب دکاندار بھی پریشان تھے, حالات خراب تھے, وہ ہنستا کھیلتا آ رہا تھا. تو جو سودا لے لیا جانے لگا تو ایک صاحب نے اس سے کہا یار ہم سارے پریشان ہیں, قحط پڑا ہوا ہے, بارشیں ہوتی نہیں, جانور تک پریشان, تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہے, تو اتنا کیوں خوش ہے؟
تو وہ کہنے لگا میرا جو مالک ہے نا جس کا میں ملازم ہوں اس نے گندم ٹائم پہ سٹاک کر لی تھی, اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں, لہذا مجھے پریشانی کوئی نہیں, میں خوش ہوں. تم ہوگے پریشان, میں جو میرا مالک ہے اس نے بھر کے رکھے ہیں اپنے گودام, لہذا میں خوش ہوں. داتا علی اجمیری تربیت کرتے ہیں, فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے ہوئے گوداموں پر توکل تھا اور وہ خوش تھا, فرمایا کاش اتنا ہمیں بھی اپنے رب کے خزانوں پر توکل ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہونے لگا, رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, کاش یہ توکل ہمیں نصیب ہو جائے, یہ بھروسہ ہمیں مل جائے کہ ہمارے مالک کے, ہمارے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, وہ کرم نوازی کر دے گا. لوگ مایوس باتیں کرتے ہیں, کمزور باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. اور میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہونے لگا, بس آپ اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط رکھیں. جب بھروسہ اللہ پر مضبوط ہوتا ہے نا, اللہ پر, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, رب فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دوں. ہر مشکل سے نکلنے کے لیے رستہ مل جائے گا. شرط کیا ہے؟ ایک صحابی تھے تو وہ بیچارے بڑے پریشان تھے. ایک تو ان کا بیٹا بھی کافروں نے اغوا کر لیا اور دوسرا غربت بھی بڑی تھی. وہ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایک بیٹا اغوا ہو گیا ہے اور اوپر سے کفار نے عجیب میرے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ میرے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا ہے, قحط بھی ہے, بھوک بھی ہے, آزمائش بھی ہے, تو یہ ساری چیزیں میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی. تو نبی پاک نے فرمایا اسے گھر جا, اللہ پہ بھروسہ کر اور لا حول شریف کی تسبیح کر, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو زیادہ پڑھ, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ پہ بھروسہ کر, اللہ پہ. وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر چلا گیا, جا کے میں اور میری بیوی تسبیح پڑھنے لگے, رب پہ بھروسہ مضبوط کیا. ابھی تھوڑی دیری گزری تھی, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا. غربت بڑی تھی گھر میں, تو بیٹا اکیلا نہیں آیا, 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. تو ہم نے اس سے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ پتہ نہیں کافروں کو کیا ہوا ہے, وہ مجھے انہوں نے باندھ رکھا تھا پر سارے سو گئے, میں نے ذرا حرکت کی رسیاں کھل گئی, جہاں مجھے باندھا ہوا تھا وہاں باڑے میں بکریاں تھی, یہ 400 بکریاں بھی میں لے آیا ہوں. انہوں نے جا کے نبی کریم سے پوچھا تو محبوب پاک نے فرمایا اللہ نے تمہاری غربت کا علاج کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے. اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پورا مضمون ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی. پورا مضمون, جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں. واتبعوا سبیل من اناب الی, اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. درجنوں آیات. فاسألوا اہل الذکر, فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو, ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہ ہو پوچھ لیا. ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم, ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام. اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چل رہا ہے, یا اللہ چلا, باہر نکل کے مکر جاتا ہے, کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے. اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا, اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت. بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی, پورا ایک مضمون ہے, حدیث کا پورا باب ہے. آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں, پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں. آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے. ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے, ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہے, اور اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو اگر صحابی بتائے پھر تو کیا ہی بات ہے. اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ. یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ. بھائی پوچھو ہی نہ کسی سے, ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں. صحیح ہے, آج گل مکدی نہ مکائیے, ضرورت ہی نہ رہے. ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنا ہے, دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے.
تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے، ضرور، کوئی عرض نہیں. یہ سارے لوگوں کی بات، سارا آنکھوں پہ پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں. اللہ فرماتا ہے ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے التائبین، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہو. التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. پھر فرمایا العابدون الحامدون، وہ یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے. یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں. اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج. جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا جی. تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کا کتاب. ہمیں باہر جانے کی ضرورت، کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گل والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا، کوئی بنا کے. جاہل مطلق، پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ. اب جو ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویوں کو نہ جایا جائے. اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے. اور مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے پکا رٹا. وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں، پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، کہنے انہوں نے پتہ لگ گیا تو سانوں مننا ہی کو نہیں ہے. لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے. ادھر تسی بابا دھیانے لایا ہے کہانیاں سنو کے. اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ. تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں. قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے. کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے. راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے. بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں. والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا بشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے. محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی. یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی. محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی. انہیں توبہ. ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آوازیں مسجد، ہر مسجد سے رونے کی آواز. پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں پر دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہ کون سی توبہ؟ یہ مذاق ہے. ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے، فرار شروع کر دیا. تم نے توبہ کی ہے؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں. ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے. بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام. میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے. بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے. یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل نہیں، یہ طریقہ نہیں کا. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی
کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا۔ کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا۔ کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں، پسند کر لو۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا۔ سنو ولیوں کی توبہ، فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور، اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے وہ خود ہی بولا، اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دی، کان دیے، سانسیں چلائی، بغیر مانگے سارا کچھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے۔ میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہے، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے، خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے، اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن بھی ستے امیان جگاوے۔ یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی معافی دے دے، یہ توبہ ہے اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں، ان لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا، اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما، اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر کے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیے، یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے، سارا کچھ کر کر آ کے نا، سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی، یا اللہ معاف کر دے، سارا دن عبادت کر کے پھر بھی اللہ بخش دے۔ وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں، یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے۔ توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے، وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں، تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں بس چھوڑو، ہمیں نہیں پتا ہوتا، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے۔
پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں, راضی کرتے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟ تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں, تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا تھی جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہوئے؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے, روز. پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو. ہر وقت ڈرے رہتے تھے سمر, بندوں سے نہیں. کس سے؟ زور سے بولیے. ڈرے رہتے, یا اللہ معاف کر. ان کی طبیعتوں پہ خشیت طاری رہتی. دلیر لوگ ہیں, توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی. اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے, جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے. میری بات یاد رکھنا, ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو, گناہ کرتا ہے اللہ مہلت, پھر سزا شروع ہوتی ہے, پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے. پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا, وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے. یاد رکھا, ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے, اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا. دیکھو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے. اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا, سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے, اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں, اور نئے نئے ہمارے ترجمے, اور میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں. کبھی گندے پانی سے وضو ہوا ہے؟ تو گندے رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا؟ تو مذاق کر رہا ہے تو دین کے ساتھ. کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے میں غریبوں کو دے, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی پاک سے زیادہ تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ. حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا. حضور رحمت اللہ العالمین ہے نا, تو چاہیے تھا کچھ ایک ہمیں دے کے جاتے. حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا. حضرت حسن بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھاؤ, کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے. مہلت سے فائدہ اٹھا, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں, میری بڑی عقل ہے, میں کہیں الجھ نہیں رہا, میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا. یہ مہلت ہے, فائدہ اٹھا, ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید, پھر اس کی پکڑ سخت ہے. توبہ کر لے, مہلت کے وقت توبہ کر. کہتے میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی, میں جی کرتا ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا. میرے پاس بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ, میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا. میں نے تجزیے پڑھے ہیں, مجھے یقین نہیں آتا, ایسے میں نے تجزیے پڑھے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھا اربوں روپیہ, اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. فرماتے میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں, میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا. فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی, اس سے میں نے سود لینا تھا, میں اس کی دکان پہ گیا, پیسے رکھ. اس نے کہا یار مہلت دے. نہیں ہے. کہا ادھر پیسے رکھ. یار نہیں تیری مہربانی. کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار, لیکن پیسے پھر بھی باقی ہے سود والے. کہتے وہ گوشت میں اتار کے لایا, میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ بعد آ جا. کہتے میں گوشت گھر لایا. حضرت حبیب اجمی کہتے میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی, اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا. میری بیوی چلائی, کہنے لگی جلدی آ, تو بھی برتن لا, بچے بھی بلا, میں بھی بیٹھتی ہوں. یہ خون بن گیا جب تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا, خون پیئیں گے سارے, آ جا. کہتے اب میرے ذہن میں بات گونجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے, کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے. مہلت کے وقت توبہ کر, کہیں سزا نہ شروع ہو جائے, آج بچ جا. فرماتے آواز گونجی, میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی. میں تڑپا, بچے گود میں بٹھا کے میں کھول کے رویا. میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا. کہنے لگی جا پھر, توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے. ہاں تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے, جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے, تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے, تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے. کہتے میں نکلا گھر سے حضرت حسن بصری کے پاس توبہ کرنے. ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے, ایک بچہ پکارا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو, بہت بڑا سود خور ہے یہ, ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نحوست والے ہو جائیں, پیچھے ہٹ جاؤ. کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے, یہ بھی. فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کے پاس گیا تو قدموں پہ سر رکھ کے میں بڑا رویا. میں نے کہا میرے لیے دعا کر, عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے, پتہ سارا ہے سردار لکی تھی ادا, پردہ چپایا ہی پلا اسی, دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگا ہے, مہربانی کر.
कहते हजरत हसन बसरी ने कहा तुझे मुबारक हो, मैं देख रहा हूं तेरी तौबा सच्ची है तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। मैं देख रहा हूं तेरे अंदर एहसास, तेरे लफ्ज बताते हैं तू खरी तो जा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कहते तसल्ली दी, प्यार किया, खरी तौबा की, बायद हुआ, वापिस आया तो बच्चे वहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे थे। फरमाते मैं डरते डरते उनके पास से गुजरा तो एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ पीछे, अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह का वली हबीब आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से कोई मिट्टी उड़े और वली के कपड़ों पे पड़ जाए और हम अल्लाह के वली के बेअदब हो जाए, पीछे हटो, रास्ता दे दो। फरमाते मैं अल्लाहु अकबर कहा, मैंने कहा मालिक तेरे कुर्बान जाऊं, अभी मैंने तौबा की और अभी तूने अपनी मखलूक के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए, अभी भाई तौबा खरी सच्ची, मोहलत के वक्त तौबा करो। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी और अपनी तालीमात से यह बातें सिखाईं। 1. दुनिया से बेनियाजी और अल्लाह पर भरोसा। वह कहते थे दुनिया को दिल में मत बसाओ, दुनिया का इस्तेमाल करो लेकिन उसकी गुलाम मत बनो, तुम्हारा असल घर आखिरत है। यह तालीम आज भी उतनी ही जरूरी है। हम दुनिया की दौड़ में अपने दीन को भूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। 2. सब्र और शुक्र। हजरत ने फरमाया जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है, जो शुक्र करता है अल्लाह उसे और ज्यादा देता है। मुसीबत में सब्र करना और नेमत में शुक्र करना, यही मोमिन की पहचान है। 3. मोहब्बत और नरमी से दावत। हजरत ने कभी किसी को जबरदस्ती इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया, उन्होंने अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया। आज हमें भी यही सीखना चाहिए, हम अपने किरदार से दीन की नुमाइंदगी करें। 4. नफ्स का तज़किया। हजरत फरमाया करते थे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, उसे काबू में रखो, उसे फना करो अल्लाह की याद में। आज भी हम अपनी बुरी आदतों, गुस्से, हसद, तकब्बुर से जूझ रहे हैं। हमें अपने नफ्स का तज़किया करना होगा। 5. मजलूम की मदद और जालिम से नफरत। हजरत हमेशा कहते थे मजलूम के साथ खड़े रहो, जालिम से नफरत करो लेकिन उसके लिए भी हिदायत की दुआ करो। इस्लाम इंसाफ का दीन है, हमें हमेशा हक के साथ रहना चाहिए। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 19 शाबान 674 हिजरी 1274 ईस्वी को सहवान शरीफ में हुआ। रिवायतों के मुताबिक उनके विसाल से पहले वह अपने साथियों से कह गए थे अल्लाह मुझे बुला रहा है, तुम लोग सब्र करना, मेरी कब्र पर आकर जरूर फातिहा पढ़ना, लेकिन याद रखना दुआ मुझसे नहीं अल्लाह से मांगना, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। उनके विसाल पर पूरे सहवान में मातम छा गया। हजारों लोग उनकी नमाज ए जनाजा में शामिल हुए। उन्हें सहवान शरीफ में दफन किया गया और आज भी उनका मजार ए पाक वहीं मौजूद है। हर साल लाखों लोग उनकी मजार पर हाजिरी देते हैं। उनका उर्स मुबारक 18-19 शाबान को मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं। ऐ दोस्तों, हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमारे लिए एक मशल है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असल कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है।